أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. الحمدللہ، پروردگار عالم نے ہمیں آج کے دن تک اتنے خزانے دیے، اتنے پیارے پیارے توسل کے لیے انوار دیے، اور اس نور بھری رات میں جہاں شب قدر گزارنے کے بعد آپ جیسی مؤمنات کے چہرے، دل، زبان منور، اور مولا امیر المؤمنین سے توسل کرنے کے بعد یہ وجود اور زیادہ توسل کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بہت محترم ہو چکا ہے۔ اور آج کی رات کا کیا کہنا، شب جمعہ بھی ہے، رمضان المبارک بھی ہے، قدر کی نائٹ کا نور بھی ہے، اور مولا علی بھی ہمارے پاس ہے۔ آئیے ہم پروردگار عالم کی خدمت میں شکرانے کے طور پر اس فریز نمبر 66 کا زمزمہ کرتے ہیں۔ یہ شکر ہے، اور ہمیں شکر کرنا ہے کہ ہمارے پاس مولا علی ہے، ہمارے پاس شب جمعہ ہے۔ دعائے کمیل اور مولا علی اور شب جمعہ سارا سال ہمارے ساتھ رہتے۔ بار الہ ہماری تقدیر میں لکھ دے کہ ہر شب جمعہ پروردگار عالم ہمیں مولا علی کی تعلیم دی ہوئی دعائے کمیل پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من خلقنی وسوانی، یا من رزقنی وربانی، یا من اطعمنی وسقانی۔ کتنے پیارے یہ الفاظ ہیں کہ خدا بندہ پروردگارہ، میں شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے خلق کیا۔ تیرا شکر ہم اس دنیا میں آئے، اگر ہم اس دنیا میں نہ آتے تو ہمیں مولا علی نہ ملتے۔ وَسَوَّانِي، اور اس خلق کو تو نے بالکل مکمل اور بڑا پیارا بنایا۔ اور رزق دیا، رزق میں قرآن دیا، جوشن کبیر دیا، اہل بیت دیا، اور اس رزق کو دے کر چھوڑا نہیں، اس رزق کو ہم تک پہنچانے کے لیے تو نے ہماری تربیت بھی کی، ہمیں مولا علی کے ذریعے دعائے کمیل سکھائی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے رحمت للعالمین کے ذریعے ہماری تربیت کی، اور ہمیں یہ حسین سا عرشی تحفہ جو کہ جوشن کبیر ہمیں عنایت کیا۔ یا من اطعمنی وسقانی، کتنا بڑا طعام ہے، کتنی بڑی سقایت ہے۔ آپ کو معلوم ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کا یہ جو لقب ہے نا امیر المؤمنین، اس کا مطلب ہے وہ نور جو کہ امیر کرتے تھے، یعنی کھلاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ کھلانا۔ امیر المؤمنین یعنی لوگوں کو روح کی غذا کھلانے والے امام، دل کو عرفان کا نور دینے والے امام، عقل کو اور برہان اور دلائل اور علوم دینے والے امام، اور جو یتیم ہیں انہیں محبت دینے والے امام۔ تو اطعمنی و سقانی، رب نے کیسے مجھے کھلایا، کیسے پلایا؟ رب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے ان ہستیوں کے ذریعے۔ یہ صرف جسم کی باتیں نہیں ہو رہی، جیسے دعائے ندبہ میں بھی، دعائے عرفہ میں بھی ہم پڑھتے نا پروردگارا ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں۔ دعائے عرفہ کو ہم کہتے ہیں شکر کی دعا ہے، یہ بھی آج ہم شکر کریں گے تو مولا ہمیں اور زیادہ مولا علی کے صدقے اور علم دے گا۔ یا من قربنی و ادنانی، اے وہ نور جو عبادت کے ذریعے مجھے اپنے سے قریب کرتا ہے، یا قربنی قریب کرتا ہے، ادنانی یعنی اور زیادہ قریب، اس قربت کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے وہ کتنا قریب کرتا ہے، ادنانی۔ اور دنیا کو اسی لیے دنیا کہتے ہیں نا نزدیک ترین ہے، ہم سے نزدیک ہے۔ ومن عصنی و کفانی، عصمنی و کفانی، اے وہ جو مجھے خطاؤں سے معصوم رکھتا ہے، عصمہ یعنی وہ بچاتا ہے، وہ کفانی اور میرے لیے کافی ہے۔ ومن حافظنی و کلانی، وہ جو میری حفاظت کرتا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے۔ کلانی بھی ہم کر چکے ہیں، یا کالی من استکلا،
الہی لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. ان کو جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں نا، اور یہ ہمارے دماغ میں ادھر تھا، ادھر سے ادھر چلے جاتے، ادھر سے ادھر چلے جاتے، اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور کبھی ہم بھولتے نہیں ہیں، ہمیں عشق ہو جاتا ہے. یہ جسے ہم دعائے کمیل بار 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 پڑھتے ہیں. اب ہمیں بہت سی جگہ میننگ کے بغیر دیکھے بغیر ہمیں اس کا میسج بھی مل جاتا ہے، لطف آتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، بار بار اللہ کے ناموں کو ہم پکارے. یا من اعزنی و اغنانی، پروردگارا دیکھیے مجھے علی دے کر تو نے کتنی عزت دی، مجھے کتنا غنی بنا دیا، مجھے اپنے ساتھ رکھا، اپنے اولیاء کے ساتھ رکھا. اگر میں لوگوں پر پڑ جاتا، محتاج ہو جاتا، لوگ کبھی خدا نخواستہ اگر رشتہ دار بھی ہو تو وہ پوچھتے نہیں ہیں. انسان ذلیل ہو جاتا ہے جب محتاج ہو کے ان کے سامنے ایک خطا ہو جائے تو وہ بار بار کہتے ہیں دیکھیں تم سے یہ خطا ہو گئی، بس اب ہم رابطہ توڑے، تم بہت ناشکرے ہو، ہم نے تمہارے لیے اتنا کیا. لیکن یہ رب ہے جو دیتا چلا جاتا ہے. میں توبہ کروں، توبہ توڑتی بھی چلی جاؤ، پھر بھی وہ کہتا ہے 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ توڑا ہو تو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، یہ بحق امیر المؤمنین کھلا ہی رہے گا. یہ عزت کا دروازہ ہے، یہ غنی کرنے کا دروازہ ہے. یا من وفقنی و ہدانی، اے رب تو مجھے توفیق دیتا ہے، تو مجھے ہدایت کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی. سب کچھ ہے لیکن کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہمارے سب کے پاس جوشن کبیر ہے لیکن ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی. تو نے چن لیا، تو نے کہا ادھر آ جاؤ، اس دسترخوان پر بیٹھو، کھاؤ، امیر بنو. یہ تو نے مجھے ہدایت کی، تو نے مجھے توفیق دی. یا من، اے میرا وہ نور جو آنسنی و اوانی، جو میرا مونس ہے. اوان کہتے ہیں پناہ، پناہ دینے والا ہے مجھے. یا من اماتنی و احیانی، بار الہ گناہ کے ساتھ مجھے موت نہ دینا. تو جب چاہے گا اپنے پاس بلائے گا، لیکن اس وقت بلانا جب میں نے بہت بہت پیارے کام کیے ہو. ایک پیاری سی رات میں، ایک پیاری سی عبادت کے بعد، ایک پیارے سے نور کا توسل کے بعد، ایک جب جتنا اس لیے حدیثوں میں ہے ہم دعا کرتے ہیں جس دن میرا بہت پیارا گزرے نا، جب مجھے تو رب چاہنے لگ جائے اور کہ آج میرا بندہ کتنا پیارا ہے، اس وقت مجھے بلا لینا. لیکن جس دن میں تجھے ناراض کر رہی ہوں اس وقت مجھے نہ بلانا. تو نے مجھے موت دینا ہے لیکن اماتنی و احیانی اس طرح سے ہو کہ روزے کی حالت میں موت آ جائے، سجدے کی حالت میں موت آ جائے. آپ کو سیدہ نفیسہ امام حسن مجتبیٰ کی پوتی کا پتہ ہے کہ آپ کی تمنا یہ تھی کہ مجھے سجدے وہ روزے میں موت آئے، اور تمنا پوری ہوگی. رمضان میں وہ دنیا سے گئی. تمنا یہ تھی کہ قرآن زبان پر ہو، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 123 ان کی زبان پہ تھی، لہم دار السلام عند ربہم. اتنی ہماری اچھا میں نے بھی یہی کہنا، ابھی شب قدر 2 باقی ہیں، اس میں یہ رزق لکھوا لیں، کہیں کہ بارے الہ تو مجھے بلائے گا لیکن کیسے بلائے وہ بہت اہم ہے نا. شب جمعہ مجھے ملے، شب اول قبر بہت بڑی بات ہے. زیارتوں کے بعد، مجلس کے بعد، دعائے کمیل کے بعد، سجدے کے بعد مجھے تو بلائے بہت بڑی بات ہے. کسی شب شہادت تو مجھے بلا لے بہت بڑی بات ہے. جس دن میں نے رو رو کے زیارت عاشورہ پڑھی اس دن مجھے بلا دے. تو یہ ہم نے تمنا کرنی کہ بار الہ میرا شکم خالی ہو اور تو مجھے بلائے. جس طرح مولا امیر المؤمنین نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ اے میری بیٹی، میرے لقاء کا وقت قریب آ رہا ہے، میں کیسے افطاری زیادہ کھا سکتا ہوں، میری تو تمنا ہے کہ میں خالی پیٹ کے ساتھ رب سے ملوں. دیکھیے پیٹ کا اور رب سے ملنے کا آپس میں ربط ہے، یہ بار بار ہمیں معصومین کے کلام میں، عرفاء کے کلام میں ملتا ہے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے. اور اس سے شب ضربت امیر المؤمنین، شب شہادت امیر المؤمنین ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں
اگر ہم تھوڑا پیٹ سے دور رہیں گے، مہینے میں کم از کم سال بھر 3 دفعہ روزہ رکھیں گے، تو تو کافی حد تک ہم مولا علی کے دل کو جیت سکیں گے، کیونکہ مولا نے کہا پیٹ کا اور اللہ سے ملنے کا، آنسو آنے کا، کنیکٹ ہونے کا، محبت کرنے کا، عبادت کرنے کا، اس کا سب کا آپس میں ربط ہے، اور ہم وہ ربط نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے کیا ہوا، ہمیں ابھی تک حکمت روزہ، لذت روزہ اگر سمجھ میں آیا ہوتا تو سال بھر ہم تھوڑا تھوڑا روزہ رکھتے، لیکن ہم نہیں رکھتے افسوس کے ساتھ. کیسے کہتے ہیں کہ اللہ میرے 5 روزے قضا ہے، ہائی میرے 7 روزے قضا ہے، کب رکھوں، ہائی کب رکھوں، ہائی پریشان ہے. جب کہ ہونا ایسا چاہیے، یہ کیا 5 روزے 10 روزے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ہر مہینے خوشی خوشی 3 روزے رکھیں گی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اور مولا کہتے ہیں نا مجھے پسند ہے میں سردیوں میں وضو کروں، یہ مولا علی علیہ السلام کا بیان ہے، سردی میں وضو کروں، گرمیوں میں روزے رکھوں. کیا بات ہے. سردیاں ربیع المؤمنین ہے، مؤمنوں کی بہار ہے، کیونکہ اس میں رات لمبی ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ کے ڈٹ کے عبادتیں کرتے. تو کیا یعنی کس طرح اللہ نے موسم کو اور حیات ممات سب کو اپنی عبادت سے کنیکٹ کیا اور ہمیں سکھایا ہے. بار الہ پروردگار، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، جو قلبی ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، ہمیں خود نہیں پتا اس سال ہمیں رزق میں اور کتنی محبت امیر المومنین مل رہی ہے، کتنا پیار ہمارے دل میں مل رہا ہے. اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ اس پیار سے بھی محروم ہیں، انہوں نے لیول اور مثلاً بڑھایا نہیں. جو جوان چلے گئے خاص طور پر بار الہ ہمیں بہت سی شب قدرے دینا، بہت سی شب شہادت امیر المومنین دینا، جس میں ہم اپنے عشق کو بڑھاتے جائیں. فریز نمبر 67، یا من یحق الحق بکلماته، یا من یقبل التوبة عن عباده، یا من یحول بین المرء وقلبه، یا من لا تنفع الشفاعة الا بإذنه. وہ حقیقت جس نے اپنے بات کے ذریعے، سخن کے ذریعے، کلام کے ذریعے حق کو حق تک پہنچایا، حقانیت کا کام کر ڈالا. کہتے پہلا کلمہ جو پروردگار عالم نے اس کائنات میں حقانیت حق کے لیے جس انداز سے اس کلمے سے وجود کو، آپ حق کے وجود کو لے کر آئے، وہ کن ہے. پہلا کلمہ کن. کن کہہ کر ہر جگہ اللہ کے جلوے ظاہر ہو گئے. اور آخری کلمہ جو رب کہے گا وہ ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سب سے پوچھے گا کہ بتاؤ اتنے ہزار ملین سال تم لوگ زندہ رہے، بتاؤ، ساری مخلوقات سے پوچھے گا لمن الملک اليوم. اب پتا چلا حکومت کس کی تھی، قدرت کس کی تھی. تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کسی کے پاس اتنی سخت نہیں ہوگی کہ وہ جواب دے. سوال بھی خود کرے گا، جواب بھی خود کرے گا، دے گا، اور کہے گا لمن الملک اليوم، کس کی ہے حکومت؟ للہ، صرف اور صرف اللہ کی، جو واحد بھی ہے، قہار بھی ہے، یعنی غالب آنے والا ہے. تو یہ صفت قہار سے اس کائنات کا اینڈ ہوگا. کن سے آغاز ہوا اور قہار پر اینڈ ہونے والا کلمہ جو ہے وہ رب ذوالجلال کا ہے. یا من یحق الحق بکلماتہ، یا من یقبل التوبہ. جو ہم جیسے اگر ہم بندے ہیں اور بندے بن کے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بے فرمائید آ جاؤ، اور وہ ایسے ہمارے ساتھ رہتے کہ ہمارے دل، یا یحول بین المرء، ہم اور ہمارے دل کے درمیان اللہ ہے، یعنی اتنا قریب ہے. جس طرح مشہور آیت ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، کیونکہ اور کچھ سمجھانے کو نہیں ہے، مگر نہ یہ شہ رگ بھی ایسے ہی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ دل کیا ہے، جس طرح کن بھی کن نہیں ہے، اللہ کن کہتا نہیں ہے، لیکن کیا کہیں ہمیں سمجھانے کے لیے اس لیے کن کہہ دیا، مگر نہ کن کہنے میں بھی یا 1 سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ فاصلہ بھی نہیں ہے. اور جو
اگر اجازت نہ دے کوئی ہمارے کام نہیں آ سکتا, کوئی کچھ بھی ہماری شفاعت نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ اجازت دے تو پتہ ہے کون کون شفاعت کرتے ہیں. آپ کے لیے ابھی رمضان المبارک شفاعت کرے گا, شب جمعہ شفاعت کرے گا, دعائے کمیل شفاعت کرے گا, آپ کا کمرہ شفاعت کرے گا, آپ کا یہ میک بک, لیپ ٹاپ, فون, آپ کے یہ ٹیبل, آپ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اسکارف جو آپ نے پہنا ہوا ہے, یہ در و دیوار, یہ کرٹنز, یہ پردے, یہ ٹائم, مکان, زمان, ہر چیز گواہی دے گی. اللہ کی اجازت سے شفاعت کرنے والے, گواہی دینے والے, گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا کے اللہ سے کہتے ہیں, مثلا رمضان المبارک جا کے کہے گا کہ پروردگارا اس نے میرا بہت احترام کیا, اس کو کچھ دے دو. قرآن جا کے کہے گا پروردگارا تو نے مجھے جس کام کے لیے بنایا تھا اس نے اس کو پڑھا. جوشن کبیر جا کے کہے گا بار الہ بہت سے گھروں میں جوشن کبیر پڑھا رہا, بس صرف وہ شب قدر پڑھتے تھے, لیکن اس نے بہت کوشش کی, میرا حق, میرا احترام کرنے کی بہت محنت کی. دیکھیں یہ شفاعت ہے, مدد ہے, ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا. شفاعت کہتے ہیں نا دو, ہم اکیلے ہوں گے وہاں پر, تو یہ سارے آ جائیں گے ہمیں ہماری مدد کرنے. یا من هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, وہ جو بہتر جانتا ہے کہ کون کب کس لیے کیسے اللہ کے اس صراط حق سے, سبیل سے دور ہو جاتے ہیں, ضلالت ولا الضالین سے, جو ضالین گمراہ ہو جاتے. یا من لا معقب لحکمہ, اے وہ نور, اے وہ اللہ جو ایک مرتبہ کوئی حکم کر دے تو اس کو لاغو, اس کو کینسل نہیں کرتا. یا من لا راد لقضائہ, اگر وہ کوئی قضاوت کر لے, ججمنٹ کر لے تو اس کو پلٹاتا نہیں ہے, ایک دفعہ ہاں کہہ دیا تو وہ ہاں ہی ہو جاتا ہے. یا من انقاد کل شیء لامرہ, اے وہ ہستی کہ کل شیء, اور کل شیء ہم نے کئی مرتبہ بتایا, کل شیء میں عالم قلم, عالم لوح, عالم عرش, عالم تمام کرسی, تمام عوالم, عالم زر, سب, عالم جنت و عالم جہنم و برزخ و ملائکہ و جن و انس و کائنات کی ہر شے موجود ہے, سب کے سب تسلیم ہے. انقاد کہتے ہیں وہی اطاعت کو. ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تو کیوں شیطان کے سامنے جھکتا ہے. یا من السماوات مطویات بیمینہ, اے وہ نور جس نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے لپیٹ دیا ہے. مطوی یعنی اس کو فولڈ کر دینا, وہ اللہ کے ہاتھ میں. کہتے ہیں زمین کو بھی اللہ فولڈ کر دے گا, زمین کی بساط کو بچھایا ہے, بچھانے کے بعد جمع کرے گا, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ, کہتے بار الہ جس طرح تو ریاح کو ارسال کرتا ہے, رسول کو بھی رسول اسی لیے کہتے ہیں بھیجنا. یا من یرسل بھیجتا ہے ریاح کو, ریاح یعنی ان ہواؤں کو, ونڈز, ہوا, ان ہواؤں کو بھیجتا ہے. لیکن کیا بنا کر بھیجتا ہے؟ ہوا بھی اللہ کے لشکر میں سے ایک پیارا سا لشکر ہے. بھیجتا ہے اللہ بشر بشارت سے, انہیں مبشر بنا کے بھیجتا ہے. بین ید رحمتے, جو تیری رحمت کو لے کر آتے ہیں, تیری رحمت کے سامنے سے آتے ہیں. تو جب بھی آپ باہر واک کرنے جائیں, جب بھی کبھی موسم اچھا ہو, جب بھی ہوا آئے, تو آپ کہیے گا یا من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتے. یا ایک اور بھی ہے نا کہ پروردگار السحاب برحمتہ, یہ بادلوں کو دیکھیں, تمام اتنے پیارے پیارے توحیدی جملے ہیں. بار الہ جس طرح بادل, جس طرح ہوا جو ہے وہ رحمت, بارش کے رحمت کی بشارت دے کر میرے پاس آتے ہیں, مجھے بھی جنت کی بشارت دے دے. آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے ہر جگہ اللہ کو ہر ذرے ذرے میں ڈھونڈا, ہر جگہ ہمیں رب نظر آ رہا ہے. اور اس طرح سے ہم پروردگار عالم
کہ توحید کا پورے وجود کے ساتھ اس کا اقرار کر رہے ہیں، سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا من جعل الارض بهادا، یا من جعل الجبال اوتادا، یا من جعل الشمس سراجا. جو سورہ نبأ پڑھنے والے ہیں وہ تو کہیں گے اچھا یہ تو سورہ نبأ ہے نا، ایسا لگتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے. اور جو سورہ حمد پڑھنے والے ہیں وہ کہیں گے اچھا جب ہم کہتے ہیں سورہ حمد میں الحمد للہ رب العالمین، عالمین کیا ہے؟ عالمین میں ارض و جبال و شمس و قمر و لیل و نہار و نوم و سماء و اشیاء و نار. ہم ایک طرح سے یہ حمد کر رہے ہیں. میں نے آپ سے بتایا نا، آج مولا علی کے صدقے سے ہم نے سارے حمدی شکری فریزز اور سیکشنز کو کرنا شروع کیا ہے. یہ سب، اور پتہ ہے حمد کر رہے ہیں یعنی اپنی تقدیر کو بنا رہے ہیں، کیونکہ شکر کرنے والا بڑا سمارٹ ہوتا ہے، بڑا چلاک ہوتا ہے. شکر کرتا ہے اور اپنے آپ کو انہینس کرتا ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم خود زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کا نور زیادہ ہو جاتا ہے، ہماری سمجھ زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری میموری پاور، قوہ حافظہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم بہت خوش نصیب ہے. یہ ہم ایک طرح سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک طرح سے ہم کہہ رہے ہیں بار الہ ہر چیز میں مجھے تو نظر آتا ہے. اے وہ یا من جعل الارض مہادا، اے وہ ہستی جس نے زمین کو مہاد بنایا. زمین ہمارے لیے گہوارہ ہے، کریڈل ہے. مہاد کا ربط اوتاد سے ہے. زمین اس وقت مہاد ہوگی کہ یا من جعل الجبال اوتادا، اگر کیلے ہوں، اگر وہ جھولا جو ہے وہ آرام سے ایک جگہ ہوگا تو وہ بہت سموتھلی لے گا. لیکن اگر وہ بالکل اس پہ کیلے نہ ہو، اس کا سٹینڈ نہ ہو، تو وہ تو ادھر ادھر جا کے جھولا کیا انسان کو زلزلہ آ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یا من جعل الارض مہاد، یہ مہاد ہے، آرام سے ہل رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. جیسے ماں اتنے آرام سے بچے کو ہلاتی ہے، اس کو نیند آ جاتا ہے، لیکن وہ ڈسٹرب تھوڑی ہوتا ہے، تھوڑی کہتے ماما کیوں ہلا رہی ہے، ہمیں بھی پتہ ہی نہیں اللہ ہمیں ہلا رہا ہے، لیکن ہمیں اسی کی وجہ سے مزہ آ رہا ہے. اگر یہ حرکتیں نہ ہوتی زمین کی تو رات بھی نہ ہوتی، دن نہ ہوتا، آرام نہ کرتے، محنت نہ کرتے، تو وہ کریڈل جو اللہ نے جو گہوارہ بنایا ہے، اس گہوارے بنانے اور حرکت زمین کی جو موومنٹ ہے اس پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اس پر ہم شکر ادا، کتنی بڑی بات ہے. اور ایک اور بہت پیارا نکتہ یہ ہے کہ گہوارہ جب آپ بچے کے لیے بناتے ہیں گھروں میں تو اکثر یہ ہوتا ہے ارے بس 1-2 سال تو استعمال کرنا ہے، پھر تو نہیں کرنا. اس لیے کبھی کبھی جن کی فیملی میں دوسروں کے پاس ہوتے ہیں، سبلنگس کے پاس، تو بہن کا بچہ بڑا ہو گیا، اس کا گہوارہ جھولا پڑا ہوا ہے، آپ لے آتے ہو، آپ کہتے ہیں یہ ساری زندگی تھوڑی رکھنا ہے. صحیح ہے، بچوں کا کمرہ جو ہے وہ 1 سے 2 سال تک کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 1 سال کے بعد دے دیتے ہیں، ختم، تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ زمین بھی ہم یہاں پر ٹرانزٹ میں ہے، یہ گہوارہ ہے. جیسے انسان اگر 80 سال کے لیے اس دنیا میں آتا ہے تو 1 سال 2 سال گہوارہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. ہم نے بھی آگے جانا ہے، یہاں پہ رہنا نہیں ہے، بچہ نہیں رہنا، عقل کے ساتھ، علم کے ساتھ، جوشن کبیر کا زرہ پہن کر، نور کے لباس پہن کر، تقوی کا لباس پہن کر اپنے رب کے سامنے اپنے انشاءاللہ نورانی دل کو دکھانا ہے. تو اس نے جبال کو اوتاد، آپ کو پتہ ہے نا اوتاد کہتے ہیں کیل یا نیلز جو لگاتے ہیں. فرعون کو صاحب اوتاد کہتے تھے کیونکہ وہ جب کبھی کبھی ٹارچر کرتا تھا تو کیلے ٹھونستا تھا. جیسے کچھ تاریخ میں یوں بھی ہے نا کہ حضرت ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو جب ٹارچر کیا تو پتھر رکھا آپ کے اوپر بہت بڑا، یا کیلوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، ٹھونک دیا اندر. تو اس لیے اوتاد کہا جاتا ہے. اوتاد اللہ نے ان پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کو سکون سے رکھا ہے. اور جس نے شمس کو سراج بنایا،
سورج کو چراغ بنایا، جس نے قمر کو نور بنایا، چاند کو ہمارے لیے رات کے لیے نور کا باعث بنایا، اور جس نے یا من جعل اللیل لباسا، لیل یعنی رات کو ایک خلوت، ایک استراحت، ایک ریسٹنگ ڈریس بنا دیا کہ لباس کی طرح آپ کو ریسٹ دیتا ہے مینٹلی فزیکلی. اور نہار کو یا من جعل نہارا معاش، معاش کہتے ہیں وہی زندگی کے لیے، عیشت راضیہ ہے نا، جو عیشہ ایسی جس میں آپ زندگی کرو، محنت کرو. دن کو اسٹرگل کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا. آج کل کیا ہو گیا، کبھی کبھی الٹ ہو جاتا ہے. ویکینڈ آتا ہے تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، جب ویکینڈ آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں یا کس کے لیے جی رہے ہیں. کیا ہوتا ہے، راتوں کو جاگے ہوئے کھانے کھا رہے عام دنوں میں، ٹھیک ہے، اور دن کو پھر سو جاتے ہیں کیونکہ آفس نہیں جانا، اور یا کیا کہتے ہیں اسکول نہیں جانا. ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم آفس کے لیے جیتے. آپ کے لیے کیا اچھا ہے؟ آپ کے لیے صبح اٹھنا اچھا ہے. آپ 11-10 بجے کے بعد سو جائیں، وہ اچھی بات ہے. نیپ لیتا ہے کیونکہ مومن کوشش کرتا ہے نماز شب کے لیے جاگتا ہے، وہ 3-4 بجے جاگتا ہے، تو 10-11 بجے یعنی اس کے 2-3 بج جاتے ایک طرح سے، کیونکہ وہ پہلے جاگا ہوتا ہے نا، اس کا دن جلدی شروع ہوتا ہے. تو وہ نیپ لینا اچھا ہے، نیپ لینے کی بات نہیں ہو رہی، نیپ لے لے آپ. لیکن وہ جو صبح کا وقت جو جاگے رہنا ہے، وہ اپنے آفس کے لیے، اسکول کے لیے جاگنا ہے یا اپنے لیے جاگنا ہے، اپنی آخرت کے لیے. ہم لوگ مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، اپنے لیے نہیں جیتے. آپ کے لیے کیا اچھا ہے کہ آپ رات سکون کے لیے رکھو. رات ہم نے راتوں کو کبھی کبھی ہم سمر ویکیشن آ جائے اگر پورا مہینہ ہے تو پتہ نہیں راتیں غائب ہو جاتی، راتیں بیچارے سکون آج کل رہا ہی نہیں، بے سکونی بھی ہو رہی ہے. یا من جعل النوم سباتا، جس نے خواب کو بدن کے لیے ایک سبات بنا دیا. وہ ایک بہت پرسکون. انسان نہیں سوتا تو کیا بیماریاں آتی ہیں، آپ سوچیں. خدا قرآن میں بھی فرماتا ہے نا کہ اگر میں نے دن کو ذرا سا لمبا کیا ہوتا اور رات ہی رات ہوتی یا دن ہی دن ہوتا، اور تمہیں یہ دن رات دن رات دن رات، یہ ہم تو کہتے بس دن صبح ہو گئی، شکر ادا کیا صبح ہو گئی ہے. اگر رات بہت لمبی ہوتی تو کیا کرتے، او رات ہو گئی، مغرب ہو گئی. تمہیں پتہ ہی مغرب ہونے کو اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایسی نہیں کہ اچھا اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، خدا کا شکر ہے، یہ نظم الہی ہے. اللہ کی عدالت ہے کہ 12 گھنٹے یہ تقریباً 12 گھنٹے وہ. ورنہ اگر 3 دن مسلسل رات ہو تو ہم سب جو ہے وہ مینٹل اور پاگل ہو جائے، ختم ہو جائے، شاید مشکل سے زندہ رہ سکے. یا من جعل السماء بناء، جس نے آسمان کو ہمارے لیے ایک پناہ گاہ کی طرح، ہمارے لیے ایک چھت کی طرح بنایا. جس طرح آپ کہتے ہیں الحمدللہ میرے پاس چھت ہے، میرے پاس گھر ہے، میں گلی میں جا کے نہیں بیٹھتی، میرے پاس گھر ہے، اللہ نے مجھے ایک چھت دی ہے، خدا کا شکر ہے، عزت سے میں چھت کے نیچے رہتی ہوں. اس طرح اللہ کہہ رہے میں تجھے، اور اس طرح سے اللہ نے ہمارے لیے آسمان کو بنایا ہے کہ ہم آرام سے زمین میں رہ سکے. وہ چھت کی طرح ہے، وہ وہاں سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یا من جعل الاشیاء ازواجا، جس نے ہر چیز کو زوج زوج بنایا ہے، پیئرز میں بنایا ہے، میل فیمیل، نر مادہ، نیگیٹو پازیٹیو، منفی مثبت. یہ خود ایک علم ہے. لوگ بہت حیران ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واو کتنا ماڈرن ہے یہ قرآن، یہ دعائیں کیا کیا باتیں کرتا ہے. اور ہم بہت تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن جو سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ اللہ نے یقین سے کہہ دیا کہ تمام اشیاء، تمام چیزیں نر و مادہ یا منفی و مثبت، پازیٹیو نیگیٹو جو ہوتا ہے اس سے بنایا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ یقین سے کہہ ڈالو. اب انسان بچے کی طرح، جو بچہ کرال کرتا ہے آہستہ 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 کرال کرتے کرتے تھوڑا سا کھڑا ہو کے اس کو پتہ چل گیا ہاں 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 اللہ تو نے صحیح کہا، ہم نے ہر چیز کو چیر کے دیکھا، اندر اندر دو چیزیں ہیں. تو یہ اس وقت سے خدا کہہ رہا ہے
پڑھو، دیکھو، اندر جاؤ، تحقیق کرو، تجھے یہی نظر آئے گا، کچھ اور نظر نہیں آئے گا. یا من جعل النار مرصادا، جس نے جہنم کو کمینگاہ بنایا ہے، مرصاد بنایا ہے، یعنی جہاں سے اللہ، مرصاد کہتے ہیں جیسے کوئی جیسے گیٹ کیپر نہیں ہوتا، غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے، کمین گاہ. جہنم اس انداز سے ہمارے لیے مرصاد ہے کہ وہاں سے کہتے ہیں جو نیک لوگ ہوں گے وہ گزر کے جنت میں جائیں گے، اور جو نیک نہیں ہوں گے وہ وہیں پہ پھنس جائیں گے. کیونکہ قرآن میں ہے ان منکم الا واردھا، تم میں سے ہر کوئی مرصاد سے گزر کے ہی جائے گا. اس صراط سے گزر کے ہی جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ پتہ نہیں چلے گا مومن کو کہ میں آگ کے سامنے سے گزر کے گیا ہوں، کیونکہ اتنی تیزی سے جائے گا، اتنے نور میں ہوگا کہ کچھ احساس نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ گزرے گا ضرور، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے، کیونکہ آگ گناہ ہے. آگ کو اس نے اس دنیا میں کنٹرول میں رکھا، خلصنا من النار کہہ کر. جب اس نے آگ کو کنٹرول میں رکھا ہے تو کیا ہوا؟ آگ کو کنٹرول میں رکھنے کی وجہ سے وہاں پر بھی آگ اس کے کنٹرول میں، اور وہ شوں کر کے نور کے ساتھ گزر جاتا ہے. لیکن جہاں یہ آگ اوپر آ جائے اس دنیا میں، خدا نہ خواستہ جالسی ہے، غصہ بہت زیادہ ہے، جو بھی ہے، تو وہ خدا نہ خواستہ وہاں پر بھی اس کی وجہ سے وہ تھوڑا آگ سے ڈرے گا، اور آگ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی. لیکن جو یہاں پر نیک رہے انشاءاللہ پروردگار عالم بحق امیر المؤمنین معصومین کی شفاعت سے اس کے لیے نور ہی نور کا راستہ انشاءاللہ عنایت فرمائے گا. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک بسمک یا سمیع یا شفیع. بار الہ، تجھے واسطہ ہے تیرے اسماء کا، تو سمیع ہے، تو شفیع ہے. جتنی بھی آوازیں ہیں، جتنی بھی آواز سننے کی میڈیمز ہے، کان ہے، جو بھی ہے اس دنیا میں، یہ سب کے سب تیرے سمیع ہونے کے جلوہ گر ہے. آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام اللہ اس اسم کو کس طرح سے مینیفیسٹ کرتے. اللہ نے کہا تم جب بھی کچھ میرے پاس لے کر آؤ گے میں فوراً اس کا جواب دوں گا، سنوں گا. مولا علی کس طرح سے سنتے ہیں، کس طرح سے سنتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جہاں ذرا سا احساس کرتے کہ ضرورت ہے، فوراً مولا علی علیہ السلام فوراً سے ان غریبوں کا، آپ کو کہتے ہیں ارامی کہتے ہیں بیواؤں کو، ایتام اور ارامی کا باپ اور نور، ان کے دلوں کا محبوب امیر المؤمنین. آج ہم نے یہ درس بھی لینا ہے کہ ہمارا رشتہ غریبوں کے ساتھ کیسا ہے، کتنا پیارا ہے. امیر کے ساتھ یا اپنے جیسوں کے ساتھ اور اپنے کلاس کے لوگوں کے ساتھ تو ہم مسکرا کے ملتے ہیں، اچھی طرح ملتے ہیں. لیکن ہمارا امتحان علوی ہونے کا اس وقت ہوگا کہ اگر کوئی شخص ظاہراً اللہ کی نظر میں تو وہ بہت بڑا ہے، لیکن دنیا والے اگر اس کو ذرا کم درجے کا سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیسا رہتے ہیں. ذرا آنکھیں ادھر ادھر کر کے دیکھیں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی وڈو ہے؟ اگر کوئی وڈو ہے، خاص طور پر جو لوگ تنہا سے ہوتے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھیں. مولا علی بہت جاتے تھے، اور کہتے ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ بھی رات کی تاریکی میں جہاں ضرورت ہوتی تو مدینہ کی ضعیف بیوہ خواتین کے گھروں میں جاتی تھی، یتیموں کے گھر میں جاتی تھی. جس طرح مولا علی جا کر ان کے کبھی کبھی کپڑے بدلواتے، گھر کو صاف کرتے. یہ نہیں ہے کہ لا کے روٹی رکھ کے چلے گئے، اپنے آپ کو کچھ امام سمجھے. نہیں، ہمیں یقین نہیں آتا. مولا اس طرح سے یتیموں کے گھر جاتے تھے کہ جیسے ہمارے ہاں دادا کام والی آ جاتی ہے، صحیح، اتنے بیچاری خشوع کے ساتھ آتی ہے، آ کے کام کر کے چلی جاتی ہے. مولا اس طرح خدمت کرنے جاتے تھے، یعنی نیت اتنی
خالص ہوتی تھی، اپنے آپ کو اتنا ہمبل سمجھتے تھے. یہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جبل عامل لبنان کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے مدینہ میں، اور پھر کہتا ہے مولا میں ہر سال آتا ہوں تو مجھے ایک گھر خریدنا ہے مدینہ میں، میں آ کے آپ کے پاس رہتا ہوں یا کہیں رہتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے ایک گھر خرید دے. اور میں ابھی بس کعبہ بیت اللہ کی زیارت کر کے مکہ سے آتا ہوں، اتنی دیر میں آپ میرے لیے گھر خریدیں، یہ 10,000 دینار لے لیں. جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم ہر سال مشہد آتے ہیں، قوم آتے ہیں، ہائی کاش ہمارا مشہد میں ایک گھر ہو، قوم میں ایک گھر ہو، ہم آ کے آرام سے اپنے گھر میں رہیں. تو اس طرح وہ کہتے ہیں جب بھی میں مدینہ آؤں اپنے گھر میں رہوں، لبنان سے آؤں. تو مولا کہتے ٹھیک ہے تم جاؤ. وہ چلا جاتا ہے، وہ مکہ جاتا ہے. جب واپس آتا ہے 2-3 ہفتوں کے بعد تو کہتا ہے مولا گھر خرید لیا، کوئی گھر ملا؟ تو کہتا ہے جی بہت اچھا گھر ملا. اور ایک ڈاکومنٹ، ایک پیپر لا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں. وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اچھا کس ایریا میں لے، کہاں لے، آپ کے گھر سے نزدیک ہے، مجھے آپ کے گھر کے نزدیک چاہیے. تو مولا کہتے ہاں، کہا یہ ایک گھر ہے، اتنا پیارا گھر ہے، اس کی لوکیشن اتنی اچھی ہے. یہ گھر جس کے ایک ہمسائے میں امیر المؤمنین ہے، دوسرے ہمسائے میں رسول اللہ، ایک ہمسائے میں امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے. وہ کہتے ہیں یہ کہاں ہے؟ کہا یہ جنت میں ہے. کہا مولا یہ کیسے مجھے ملے گا؟ کہا یہ جو تم نے پیسے دیے وہ میرے یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت میں گھر، وہ بھی اتنی اچھی لوکیشن میں، پیک لوکیشن. اتنا وہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوشی خوشی لبنان پہنچ جاتا ہے. لبنان پہنچ کر اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے، کہتے ہیں یہ میرے کفن میں رکھنا ہے، یہ میرے کفن میں رکھنا ہے، یہ میرے ساتھ دفن کرنا ہے، وصیت کرتا ہے. اور جب وہ اسی سال دنیا میں جاتا ہے، اچھا کرم دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر یہ گھر خریدے گا تو دوبارہ آ کے رہ نہیں سکے گا، اس کا یہ آخری سفر ہے، اور اس سے اچھا اس کا یہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ خرچ ہو جائے. یا اللہ کتنے مہربان امام ہے. تو اب جب وہ مرا تو اس کے ساتھ اس ڈاکومنٹ سند کو دفن کیا. تو دوسرے دن لوگ جب قبر پہ گئے تو قبر کے اوپر کچھ میں یوں لکھا ہے کہ پتھر پہ لکھا ہوا تھا، کچھ میں وہ صفحہ تھا اوپر لکھا ہوا تھا، جو وعدہ میرے مولا، میرے آقا صادق آل ابا نے میرے ساتھ کیا، وہ اس نے وعدے پہ وفا کر دی، مجھے وہ گھر دے دیا. میں عالم برزخ میں بھی پنجتن کے ہمسائے میں ہوں. آپ کو معلوم ہے وہاں پر دیدار پنجتن کے لیے ہم اتنا تڑپیں گے، وہ سب سے ہائی کلاس والے بار بار ملیں گے. تو کیا توفیق ہے. اور میں سوچتی ہوں یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنا وہ گھر بنائیں، وہ بھی ہم تو سوچتے بس ایک گھر مل جائے جنت میں. نہیں، یہ نہ سوچو کہاں وہ گھر ہو، یہ بھی سوچ سکتے. مولا نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنی سوچوں کو اونچا بناؤ، اور اس سمیع کے سامنے، اس شفیع کے سامنے اچھے اچھے کام کرو. کو یا اللہ قربت اللہ، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، میں یہ وقف کر رہی ہوں، میں غریبوں کی مدد کر رہی ہوں. یا رفیع یا منیع، رفیع رفعت والا، منیع یعنی کوئی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، ہر ایک کے لیے ممنوع ہے، اللہ کے لیے وہ رفعت اور بلندی ہے. یا سریع، ہر کام میں اتنی سرعت ہے، یعنی یہاں اللہ نے چاہا وہاں ہو جاتا ہے. اور سرعت کے ساتھ بدیع بھی ہے. بدیع یعنی وہ بالکل ہی ایک نیا کام، ایک نئی خلقت، ایک بالکل نیو آئیڈیا، بدیع ہے، بڑے بڑے انوینٹس کرتا ہے اللہ. یا کبیر و یا قدیر، بزرگ مقام والا، قدرت میں شکست ناپذیر. یا خبیر و یا مجیر، جو بہترین خبر کے ساتھ ساتھ ہم سب کی پناہ، یعنی ہمیں پناہ میں بھی اس نے رکھا ہوا ہے. مجیر وہی دعائے مجیر سے ہے، اجرنا من النار، یعنی جس طرح خلصنا ہے اجرنا ہے. دیکھیں کتنا اہم ہے اس نار سے دور رہنا. فکاک رقبتی من النار، یا علی یا عظیم ہے. فکاک یعنی آزاد کر دے، خلصنا جان چھڑا دے، اجرنا پناہ دے دے.
یعنی مختلف الفاظ میں ہم جس چیز سے تنگ ہیں وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں. بدبختی یہی ہے. سب جو جن کی روح پرواز تھوڑی دیر کے لیے کی وہ سب یہی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ڈر نہیں ہے، ایک ڈر ہے، وہ ڈر ہے ناری صفات، گناہ والے کام بس. یا القبر صندوق الاعمال، قبر ہمارے اعمال کا فشار. قبر یعنی فشار یعنی پریشر ہے میرے اعمال کا. یہاں میں لوگوں کو پریشر دے رہی ہوں، میری وجہ سے لوگ تنگ ہیں. کبھی کبھی بعض کہتے ہیں اللہ یہ کب مرے گی، مر جائے. اتنا تنگ آ گئے، اوئے ہوئے 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 فلانی آ گیا گھر میں، بابا آ گئے، اب شروع لڑائی. اف، نہ آتے نہیں آتے تو کتنا سکون ہوتا ہے. لوگوں کو جب ہم یہاں پریشر دیتے ہیں، حتیٰ زمین و آسمان پلانٹس ہم سے خوش نہیں ہوتے جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جب ہم خدا نخواستہ غیبت کرتے، بدبو جاری ہوتی ہے تو سب تنگ آتے ہیں. زمین بھی کہتی ہے کب جائے گا، چلا جائے چلا جائے، تنگ آ گیا ہوں میں اس سے، کیونکہ میرے اوپر یہ اچھے اچھے کام نہیں کرتا. تو جب ہم یہاں لوگوں کو پریشر دے رہے ہیں اپنی بدبو والے اعمال سے تو وہ پریشر آتا ہے. اس لیے خلصنا من النار، اجرنا من النار، فکاک رقبتی من النار. یا اللہ یا اللہ، نور ولایت امیر المؤمنین، عشق حیدری کے صدقے ہم سب کو نور سے بھرے ہوئے، خوشبو سے بھرے ہوئے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما.